جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے اور اسی لیے دیر سے ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے جو ہزاروں ملازمین ہیں اس وقت وہ بے چینی کا شکار ہیں۔ ان کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کو بند کر دیا گیا ہے 10 تاریخ سے، اور آئندہ 10-15 دن میں اس کے باقی بھی جو آپریشنز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو جائیں گے۔ اب ان کے لیے ایک وی ایس ایس کے لیے، جس کے لیے میں خود بھی آواز بلند کرتا تھا، اب وہ وی ایس ایس پیکج جو ہے، گولڈن شیک ہینڈ اس کو کہہ سکتے ہیں، رضاکارانہ علیحدگی کی اسکیم، وہ پیکج تیار کر لیا گیا ہے۔ پورا پیکج آپ کے سامنے رکھیں گے، آخر تک آپ نے ویمان سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، تاکہ میں جو یہ محنت کرتا ہوں، چیزیں نکال کے لاتا ہوں، یہ سلسلہ میں جاری رکھوں اور آپ تک جو حقائق ہے وہ بتاتے رہوں۔ ناظرین، یہ سب سے بڑا فیصلہ اور وزیر اعظم پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے، چند ماہ قبل اناؤنس کیا تھا، اور یہ رمضان سے پہلے کا وقت تھا، اور رمضان پیکج کیونکہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن پر آتا ہے اور اس کو باقاعدہ اس پر حکومت سبسڈی دیتی ہے۔ حکومت نے پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں 10 ارب روپے یا 10 سے 12 ارب روپے رمضان ریلیف پیکج کے لیے رکھے، لیکن اینڈ ٹائم پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ رمضان ریلیف پیکج نہیں دیں گے، اور انہوں نے بہت سی یوٹیلٹی سٹور کے بارے میں باتیں کی، اکثر باتیں کرتے رہتے تھے، اور نے کہا اس ادارے کو جو ہے وائنڈ اپ کیا جائے گا، اور انہوں نے ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بنا دی تھی، اور اس کے بعد کیبنٹ کمیٹی تو ناکام رہی اس پہ کوئی ریکمنڈیشن تیار کرنے میں، لیکن ہوا یہ کہ ایک نئی مینجمنٹ وزیر اعظم نے تعینات کی وہاں پر، جنہوں نے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن کی روشنی میں، اور میں بار بار کہتا رہا کہ پی ایم ہاؤس سے ڈائریکشن لیتے ہوئے پہلے 3000 کے قریب ڈیلی ویجز کو فارغ کیا، اس کے بعد کنٹریکٹ پر جو ہزاروں ملازمین تھے ان کو فارغ کیا، اور وہ ملازمین تھے ریگولر کے علاوہ جو کئی سالوں سے کام کر رہے تھے۔ اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو 20 سال سے کام کر رہے تھے، وہ عدالتوں میں گئے، بہت سے لوگوں نے عدالتوں سے ریلیف بھی لیا، لیکن مینجمنٹ عدالتی فیصلوں کو مان نہیں رہی تھی۔ عدالتوں کی طرف سے ایم ڈی اور جو جی ایم ایچ آر ہے ان کو سزائیں بھی اناؤنس کی گئی، اور جس کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ سے ری اسٹیٹ کیا گیا۔ ابھی بھی گزشتہ روز بھی جو ہے سکھر ریجن میں کوئی 23 کنٹریکٹ کے ملازمین ہیں، ان کو ریگولر کرنے کے احکامات ہوئے، اور جن کو ریگولر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 3 مراحل جو ہے حکومت نے بنائے تھے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے جو نان پروفیٹیبل ادارے تھے ان کو بند کرنا تھا، سٹورز تھے، اور وہ بند بھی کیے گئے، 1600 سے زائد جو یوٹیلٹی سٹورز تھے وہ بند کر دیے گئے، ملازمین کو نکالا گیا، لیکن اس سے صورتحال بہتر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ہوا یہ کہ وینڈرز کے ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، سٹورز پر جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو سیل تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے، کیونکہ زیادہ تر لوگ عدالتوں میں پھر رہے تھے، یونین کی ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی، اور حالت یہ ہوئی کہ لوگوں کارپوریشن کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے ختم ہو گئے، اور ابھی بھی اپریل کی 50% تنخواہ دی گئی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں کنفیوژن تھا اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اچانک حکومت نے یہ جو 3 مراحل تھے، جس میں پہلے مرحلے میں ریسٹرکچرنگ تھی، پھر اس کو پروفیٹیبل بنانا تھا، پھر آخری مرحلے میں اس کی پرائیویٹائزیشن کرنی تھی، حکومت نے تمام مراحل کو اسکریپ کیا، اور اچانک ایک دن گزشتہ ہفتے اناؤنس کیا کہ 10 جولائی سے یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کا جو آپریشن ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور بند کر دیا گیا ہے، اور جو یونین تھی ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، اور مذاکرات کے نتیجے میں وی ایس ایس کا جو ایک پیکج ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، جو آئندہ ہفتے جس کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی، بورڈ سے بھی منظوری لی جائے گی، ایچ آر کمیٹی سے بھی لی جائے گی، جس کے بعد حکومت کو بھیجی جائے گی۔ اب یہ پیکج جو ہے تقریباً، اگر اس کی میں پیمنٹ آپ کو بتاؤں، ایک اندازہ ہی ہے کیونکہ میں نے کیلکولیٹ نہیں کی، تقریباً 33 ارب روپے کا یہ پیکج ہے جی، 33 بلین روپیز۔ تو یہ ایک پیکج ہے، اور جس میں صرف جو ریگولر ملازمین ہیں ان کو پیمنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ سی بی اے یونین کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں کنٹریکچول ملازمین اور ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے وی ایس ایس دیا جائے گا، ان کو بھی ادائیگیاں کی جائیں گی، تاکہ یہ جو تمام معاملہ ہیں خوش اسلوبی سے حل ہو سکے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس موجود ہیں، اور یہ اس میں جو لیٹر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 جولائی کو جو ہے، جو ابھی گزری ہے چند روز قبل،
کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریگولر کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو پیکیجز دیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو ایچ آر کمیٹی ہے اور جو مینجمنٹ کے دیگر لوگ ہیں جو کارپوریشن کی سی بی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کامیاب ہوئے، جو یہ میرے پاس چیزیں ہیں اس کے مطابق، اور مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہی جو پیکیج ہے اب آگے ایچ آر کمیٹی اور جو کارپوریشن کا بورڈ ہے اس سے منظوری لی جائے گی، اس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا جو اگلے ہفتے ہونا ہے، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کو یہ جو فائنل منظوری ہے اس کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب اس میں جو پرپوز وی ایس ایس پیکیج ہے جو ریگولر ملازمین ہے جو سی بی اے یونین کے ساتھ ایگری کیا گیا ہے، اور میں ریگولر ملازمین کی جو تعداد اس میں بتائی گئی ہے وہ 5217 ہے جی، اور ان کے لیے جو پیکیج بنایا گیا ہے اس میں باقی بھی ڈیوز ہوں گے، لیکن سال کی جو ہے اس میں یہ بتایا گیا جو امپلائیز کمپلیٹڈ سروس اباؤٹ 20 ایئر۔ اب ایسے ریگولر امپلائیز جن کی جو سروس ہے وہ 20 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور یہ تقریباً 728 امپلائیز ہیں، ان کو سال کی 2 رننگ بیسک جو ہے وہ اس پیکیج میں دی جائیں گی، جو تقریباً اس کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ 2 ارب 61 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اب ایسے ریگولر ملازمین جن کی جو مدت ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہتی ہے، ان کو جو رننگ بیسک پے ہے آف دی ریمیننگ منتھ وہ ان کو ادا کی جائے گی، منتھ کے حساب سے یہ ہوگا، اور یہ 121 ملازمین ہیں، اور ان کا تقریباً جو پیکیج بنتا ہے 40 کروڑ 26 لاکھ روپیہ ان کا ٹوٹل اماؤنٹ جو بنتی ہے۔ ابھی اس میں اور چیزیں بھی آئیں گی، اور ایسے ملازمین جن کی 20 سال سے کم سروس ہے ان کو 3 جو بیسک پے ہیں وہ کمپلیٹ ایئر کی 1 سال کی 3 رننگ بیسک وہ دی جائیں گی، یا اس کے ساتھ جو ریمیننگ منتھ ہے سروس ہیں میکسیمم 50 منتھ ہیں تو ان کو 1.25x جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں وہ پیمنٹ دی جائے گی، اور یہ تقریباً سب سے زیادہ ملازمین یہ ہیں، یہ 4368 ملازمین ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ جو پیکیج ہے انہی کا ہے 10 ارب اور 62 کروڑ روپے کے تقریباً یہ ان کا بنے گا۔ اب اس کے علاوہ جو وڈو پیکیج ہے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، 10 ایئر فیملی پینشن ہوگی، اور یہ 570 وڈوز ہیں، بیوائیں ہیں جو امپلائیز ان کے فوت ہو چکے ہیں، ان کو 10 ایئر فیملی پینشن جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس کا جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ تقریباً جو ہے 68.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یہ ٹوٹل 5217 جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کو 13 ارب 95 کروڑ اور 70 لاکھ کے قریب ان کی جو یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنے گی وہ ان کی بنے گی۔ اس کے ساتھ انہی ملازمین کے لیے ٹرمینل ڈیوز بھی ہوں گے۔ یہ ٹرمینل ڈیوز آپ کو پتہ ہے ریگولر اور کنٹریکٹ دونوں کو ملیں گے، اس کو فیئر ویل گرانٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے 5014 جو ہے یہ ریگولر امپلائیز ہیں، اور 2793 جو ہیں کنٹریکٹ امپلائیز ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیو انکیشمنٹ ہے 365 ڈیز کی وہ بھی 5217 جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور یہ اماؤنٹ 2 ارب 34 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، تو بڑا ابھی تک جو پیکیج آ رہا ہے بڑا مناسب پیکیج ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤس سیلنگ 6 منتھ اسپیسیفک سٹیز، آپ کو پتہ ہے یہ 6-7 شہر ہیں جن کے لیے ہاؤس رینٹ سیلنگ دی جاتی ہے، یہ 6 ماہ کی جو ہے دی جائے گی، اور یہ 1255 ملازمین ہیں اور ان کو یہ رقم ادا کی جائے گی۔ یہ تقریباً جو ہے اس کی اماؤنٹ بھی 14 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، 15 کروڑ روپے تقریباً، جی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اس میں اور بھی ہے ایریز ایڈھاک الاؤنس جولائی 2023 سے لے کر جولائی 2024 اور جو جولائی 2025، یہ بیسیکلی یہ بھی اگری کیا گیا ہے، لیکن یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اگر اپروول دے گا تو یہ پھر ادائیگیاں کی جائیں گی۔ یہ 3 ارب 81 کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے۔ تو ٹوٹل یہ جو وی ایس ایس پیکیج ہوگا جو ریگولر اور کنٹریکٹ امپلائیز کا جس میں ٹرمینل چارجز ہیں اور باقی فارمولہ ہے، یہ تقریباً 22 ارب 84 کروڑ روپے کا ہے۔ اس کے بعد جو کنٹریکٹول امپلائیز کے لیے جو پیکیج ہے، ایچ امپلائیز کرنٹلی ان سروسز، ان کو 2 ریمیننگ بیسک پے ہیں جو پورے سال کی وہ دی جائیں گی۔ یہ 1678 امپلائیز ہیں، اور یہ ان کا جو پیکیج ہے
وہ تقریباً 1,95 کروڑ روپے کا، اور یہ کنٹریکٹ کے امپلائیز ہیں، ان کی جتنی سروس ہوگی ایک مکمل، ان کی سال کی 2 رننگ بیسک ان کو دی جائیں گی۔ ٹرمینل چارجز جو ہیں وہ ان کے علیحدہ ہیں۔ اچھا، لیڈ آف جو ملازمین جو فارغ ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اس پیکج میں ایگریمنٹ کیا گیا، اور ان کو بھی ہر سال کی 2 رننگ بیسک جو پے ہیں وہ دی جائیں گی، اور یہ 1661 ملازمین ہیں کنٹریکٹ کے۔ یہ ٹوٹل جو کنٹریکچول امپلائیز ہیں جن کو یہ پیکج دیا جا رہا ہے وہ 3,319 امپلائیز ہیں، اور اس کے لیے جو اماؤنٹ ضرورت ہوگی وہ 3,46 کروڑ روپے اس کی اماؤنٹ ہوگی۔ یہ ٹوٹل پیکج دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، جو موسٹلی جو کچھ تو سروسز میں ہیں، تقریباً 801 اس وقت انٹیکٹ ہیں، ان کو جو ہے ان کو بھی 2 سیلری جو ہیں 37,000 کے حساب سے پورے سال کی دی جائیں گی، اور یہ کوئی 85 کروڑ روپے ان کے بنتے ہیں۔ مطلب 37,000 روپے، اگر ان کی 4 سال کی سروس ہے تو 37,000 کو 4 سے ضرب دے لے، اگر 5 سال کی ہے تو 10 سے ضرب دے لے، 10 سیلری ہو جائیں گی۔ تو یہ حساب ان کا رکھا گیا، 2 سیلری 1 سال کی، وہ بھی 37,000 روپے۔ اسی طرح جو امپلائیز لیڈ آف جو فارغ ہو چکے ہیں ڈیلی ویجز، وہ تقریباً 2,084 ہیں، ان کو بھی سیم یہی پیکج دیا جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل یہ ان کا جو پیکج ہے جو ڈیلی ویجز کا ہے وہ 6,33 کروڑ اور 67 لاکھ روپے۔ تو یہ ٹوٹل تقریباً جو ہے اندازاً جو ہے 33 ارب روپے کا سے زائد کا یہ پیکج ہے، اور اگر یہ منظور ہو جاتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر سے اور اس کے ساتھ HR کمیٹی سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے، تو جولائی کے آخر میں ہی اس پیکج پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ اب یہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی یہ وفاقی حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آیا کہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان سے اس کو ریکور کیا جائے گا، یا حکومت کوئی گرانٹ فراہم کرے گی تاکہ یہ معاملہ آل ٹائم سیٹل ہو۔ تو میں تو اب آپ لوگوں کی رائے ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ پیکج کیسا ہے، تو اس کے بعد آپ کی رائے کے مطابق میں اس پہ مزید بات کر سکتا ہوں۔ تو یونین نے CBA یونین نے مذاکرات کی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تمام ملازمین کے حق میں انہوں نے کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز کو بھی اس میں شامل کرایا ہے، اور ایسے ملازمین کو بھی اس میں شامل کرایا ہے جن کو نکال دیا گیا تھا وہ بھی شامل کرایا گیا۔ اور سب سے اچھا یہ ہے کہ میں اس کو پڑھ کے بتا دوں دوبارہ سے، وڈو پیکج بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، جو تقریباً اب اس میں تعداد تو نہیں، 570 بیوائیں ہیں یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی۔ ان سروس جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی بیواؤں کے لیے جو ہے 10 ایئر فیملی پینشن کی بھی اس میں شک شامل کرائی گئی ہے، اور امید ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کا بورڈ، HR کمیٹی اور وفاقی حکومت اس کو منظور کرے گی، اور یہ ان کا رائٹ ہے۔ جن کے 150 ارب روپے کے ایسٹس ہیں اس میں سے 33 ارب روپے اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے حکومت کے لیے، تو حکومت کو اس میں مزید اپنی طرف سے پرائم منسٹر کچھ کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتی ہے تو کرنا چاہیے، لیکن یہ پیکج بھی ایک ہینڈسم پیکج ہے، اس کے لیے بھی فنڈ فوری طور پر فراہم ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس رقم سے جو اپنا روزگار ہے وہ حاصل کر سکیں۔ دیجیے، اللہ حافظ۔